السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ناؤ، میں ہوں علی سرور۔ آج سب سے پہلے ہم خبر شامل کریں گے تو پہلے بیان سن لیجئے کس کا ہو سکتا ہے۔ عمران خان، خدا کا واسطہ امن کا راگ چھوڑ دیں، ہم اسلحہ لے کر نکلیں گے تو دکھا دیں گے بھاگتا کون ہے۔ یہ بیان کس نے دیا ہے بہت ہی اہم ہے، اور 26ویں ترمیم میں وعدہ خلافی پر کارکن احتجاج کے لیے تیار رہیں۔ جے یو آئی نے ہدایت کر دی ہے، مدارس ریشن بل عالمی قوتوں کی خوشنودی کے لیے روکا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے خالد مقبول صدیقی ایم کیو ایم پاکستان کے چیئرمین کی، اور بات کریں گے کامران ٹسوری، فیصل باوٹا کی بھی۔ میرے ساتھ موجود ہیں نوید زبیر صاحب، سینئر تجزیہ کار۔ دانشور، بہت شکریہ آپ کا سر۔ انیس منتوری صاحب، معروف صحافی، دیکھر آپ کا بہت شکریہ سر۔ پہلا جو میں نے پڑھ کر سنایا عنوان خان صاحب کے حوالے سے، انہوں نے کہا جی خان صاحب خدا کا واسطہ امن کا راگ الاپنا چھوڑ دیں، ہم اسلحہ لے کر نکلیں گے تو دکھا دیں گے بھاگتا کون ہے۔ اگلی دفعہ ہم پر پرامن رہنے والی بات نہیں کریں گے، دکھائیں گے کس میں کتنا دم ہے، کس میں کتنی جواں مردی ہے۔ اور یہ کہا ہے علی امین گنڈا پور صاحب نے۔ سر، سی ایم ہیں کے پی کے، اور جس طرح وہ اسلحہ لے کر چلنے کی بات کر رہے ہیں، قانون کو ہاتھ میں لے کر چلنے کی بات کر رہے ہیں، اپنی لیڈرشپ کو کہہ رہے ہیں کہ امن کی بات نہ کیجیے، سر یہ کیا آئین کے قانون کے خلاف نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بولا کون سا گانا، کس میں کتنا ہے دم، دیکھیے ذرا۔ ہاں بالکل، اسلحہ لے کر نکلیں گے، دکھا دیں گے بھاگتا کون ہے۔ ان کا دم 2-3 دفعہ تو پی ٹی آئی کے کارکنوں نے دیکھ لیا۔ یہ آتے تھے اٹک پل سے، جو جاتے تھے کہ بس میں آیا، بھاگنے نہیں دیا۔ اس کے بعد جناب وہ اگلے دن ملتے تھے، اور 2 دفعہ ہو چکا تھا، تیسری دفعہ کارکنوں نے ان کو گاڑی کے گرد پہرا دیا۔ پھر جیسے ہی انہوں نے بولا ذرا میں آیا، تو انہوں نے بولا بس بھائی بہت دفعہ آ گئے ہو، اب ذرا آ گئے ہو تو آ جاؤ۔ تو بھائی ان کو خود کو نہیں بھاگنے دیا، خود بھاگنے والے آدمی ہیں، کتنا دم ہوتا تو کھڑے رہتے۔ وہ کہہ رہے ہیں اسلحہ لے کر نکلیں گے پھر نہیں بھاگیں اسلحہ گے۔ لے کے نکلیں گے، اپنے گارڈوں کے ساتھ تو بھاگ جاتے ہیں، اور پھر کارکنوں کو، نہتہ کارکنوں کو چھوڑ کے سر یہ بھاگ جاتے ہیں پٹنے کے لیے، زخمی ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اس میں میں یہ تو جاننا چاہ رہا ہوں، عوام کو ذرا یہ تو بتائیے کہ یہ لب و لہجہ سی ایم کا ہے جو ایک صوبے کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ یہی تو ایک بات ہے جو اتنے عرصے سے ہم سب کے سمجھ میں نہیں آ رہی، کہ ایک سی ایم ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ پوری صوبائی مشینری کے ساتھ حملہ آور دوسرے صوبوں پہ ہوتا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے میں محمود غزنوی کی طرح 17 حملے کروں گا۔ اس کی وہ زبان جو اس نے کے پی کے اسمبلی میں کی، وہ مجیب الرحمان کو بھی جو ہے اس کی ویڈیو کو بھی پیچھے چھوڑ گئی، اور اس کے باوجود اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور اس کو جو ہے نا، اس بیان کے بعد لگتا ہے آپ کو کچھ ہوگا ان کے خلاف؟ اس سے پہلے جب اس میں نہیں ہوا تھا، اس میں کیا ہوگا؟ وہ جو اسمبلی کی تقریر تھی وہ آخری تھی، مطلب پاکستان میں نے تقریر کسی بھی سیاستدان کی کبھی نہیں سنی، اور اس کے بعد بڑی تھی کہ یہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی، لیکن نہیں ہوئی۔ تو ان کے ساتھ وہی ہوگا جو کراچی میں بھی ایک لیڈر کہا کرتے اسلحہ لے کے نکلیں، اور پھر وہ جو کچھ ہوا اس کے ساتھ بھی ہوگا گنڈا پور کے ساتھ؟ میرا نہیں خیال کہ ان کی قیادت جو ہے، ایک تو اسلحہ لے کے نکلنے کی اجازت ہی نہیں دی نا، یہ ان کو کیا ہوگا؟ وہ جن سے اجازت مانگ رہے ہیں وہ پہلے اندر، وہ ان کو اور کتنا اندر کرانا چاہتے ہیں یہ پتہ نہیں، کیونکہ کیس تو پھر ان پہ ہی بنیں گے نا کہ کس کی اجازت سے آئے بھائی۔ عام طور پہ تو لیڈر ہی پتہ نا کہ بھائی آپ نے بولا تھا، وہ لاکھ بولتا رہے بھائی میں نے پرامن بولا تھا، یہ کہنے پرامن نہیں بولو، ہمیں اجازت دو، اور جو ہے امن کے راہ الاپنا چھوڑ دو۔ تو بہت غیر ذمہ دار بیان ہے، اور میرے خیال میں ٹائم آ گیا کہ پی ٹی آئی کو اپنا سی ایم چینج کرنا چاہیے، اور کوئی ڈھنگ کا آدمی ان کے پاس ہے، ان جیسے کسی آدمی کو بنائے کہ جو خان صاحب نے ان کو سلیکٹ کیا ہے جی، کوئی وجہ ہوگی یا یہی وجہ تھی؟ اگر یہ وجہ تھی تو بس پھر بھگتیں گے، اور بھگت رہے ان کی چیزوں کو، مزید بھگتیں گے، مزید بھگتیں گے، انیس منتوری صاحب نقصان پہنچائیں گے۔ یہ کیا نادان کہیں گے؟ دوست ہوتے ہیں کسی پارٹی کے لیے اصل میں۔ دیکھیے یہ میں سومناتھ کی طرح 17 حملے غزنوی نے کیے تھے، وفاق پر ابھی تو 5 بار آیا ہوں، پھر بھی آؤں گا، آج تو تمام حدود و قیود سے آزاد ہو کر فرما رہے ہیں ہم اسلحہ لے کر نکلیں گے تو دکھا دیں گے بھاگتا کون ہے، کس میں کتنا دم ہے، کون کتنا جواں مردی کا مظاہرہ کرتا ہے، اسلحہ لے کر ایک دم مجھے آنے دو اسلام آباد۔ یہ سی ایم کے الفاظ ہیں، کوئی عام کارکن کہہ دے سمجھ میں آتا ہے کہ جذباتی ہے سی ایم۔ اچھا ایک اور سوال میرا یہ ہے، ضمنی سوال اس کے ساتھ یہ بھی شامل کر لیجئے، ایک شخص اس طرح کی باتیں مسلسل کر رہا ہے، اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہو اسلام آباد میں، جا کے پروٹوکول کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، ان تمام لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں جو پاکستان کو چلا رہے ہیں، پھر وہ آتے ہیں کسی میٹنگ میں، پھر آپ پروٹوکول کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ سر اتنی عزت کیوں دی جاتی پھر اسے؟ علی بہت شکریہ آپ کا۔ میں آپ کے دوسرے سوال سے چلتا ہوں جو آپ کا ضمنی سوال ہے۔ ہمارے ایک صحافی دوست ہے
انہیں ایک صاحب نے بتایا اور صحافی دوست نے مجھے براہ راست سے ایک بات بتائی. انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور صاحب جب ہمارے ہاں آتے ہیں تو آپ یقین نہیں مانیں گے کہ اتنے بھولے اور اتنے شریف بچے ہوتے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ان کا اواتار تو نہیں ہے جو باہر خطاب کر رہا ہوں. یہ لفظ استعمال کی ہیں اور میں کوٹ ان کوٹ انہی کا جملہ دہرا رہا ہوں کہ اتنے سیدھے ہوتے ہیں اور ایک اگر صوفے پر بیٹھے ہوئے ہو تو وہ پہلو بھی نہیں بدلتے. اور پھر تو مریم بھی کچھ کہے تو بولتے نہیں ہیں. ہاں 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 ہاں. تو ماشاءاللہ سے تو جب ان سے یہ پوچھ نہیں جاتا کہ آپ ٹھیک ہے اس وقت جو بھی کنڈیشن ہے آپ کی، لیکن باہر جو کچھ کر کے ہیں اس کا جواب کون دے گا؟ سر آپ یقین مانیے کہ انہیں 2 گھنٹے تک ایک کمرے میں بٹھایا گیا اور سامنے ٹی وی لگا ہوا تھا. وہ ٹی وی کے چینلز چینج کرتے رہے اور ان سے کوئی ملاقات کے لیے نہیں آیا 2 گھنٹے. اور جب 2 گھنٹے کے بعد انہیں وقت دیا گیا تو آپ یقین نہیں مانیں گے کہ وہ پھر بھی اتنے شرافت سے بیٹھے کہ مت پوچھیے. دیکھیے انہیں معلوم ہے علی کہ یہاں پر طاقت کس کے پاس ہے اور کون کس کی مرضی سے وہ بنے. وہ ہرگز خان کی مرضی سے نہیں بنے. اگر وہ نام تو خان نے دیا ہوگا. ہاں نام دیا ہوتا، اگر کسی کی مرضی نہ ہوتی تو پھر وہ نہیں بنتے. نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے بیان آ گیا ان کا، سیم کا بیان ہے، تو اب کیا وہاں گورنر راج ہوگا، گو شمالی ہوگی ان کی، پکڑا جائے گا ان کو، ایف آئی آر درج ہوگی ان کی، کوئی پوچھے گا نہیں پوچھے کچھ گا؟ نہیں ہوگا. کچھ نہیں ہوگا. کچھ نہیں ہوگا. دیکھیے تحریک انصاف جس تیزی کے ساتھ پرتشدد رویے کی طرف جائے گی اتنا ہی پاکستان کے ان لوگوں کو فیصلہ کرنا آسان ہوگا جو کرنا چاہتے ہیں. ابھی جو انہوں نے صحافیوں پر حملے کیے، 2 صحافیوں کے گھر پر جا کر فائرنگ کی، باقاعدہ وہ پروف بھی ہوا ہے ان کے لوگ بھی پکڑے گئے. تو آپ یہ دیکھیے گا کہ آئندہ چند دنوں کے اندر اگر یہ جتنے زیادہ واقعات بڑھیں گے اور اگر یہ اس طرف آئیں گے تو یہ آسانی کا راستہ پیدا کر رہے ہیں خود ان طاقتوں کے لیے جو عمران خان کو واپسی نہیں چاہتے. نہیں تو پھر کیا مطلب ہے آپ کا؟ ویسے بھی یہ تو کہا جاتا ہے کمپرومائز ہیں، تو پھر کسی کہنے میں دے رہے ہیں اس رنگ بیانات؟ دیکھیے بالکل دے رہے ہیں، لیکن اصل میں ایک بار میں آپ کو ایک بڑا مشہور قصہ سناتا ہوں. ایک چودھری نثار صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دیا تھا. تو جو ایم کیو ایم کے مانی ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی سخت بیان دیا جائے. تو قومی اسمبلی کا اجلاس چل رہا تھا. اب 2 لوگوں کے درمیان مائک دیا گیا. ان سے کہا گیا بھائی پریشر آیا سے آپ کو سخت بیان دینا ہے. اچھا جب سخت بیان دینے کی باری آئی تو میں نے ایک وقت میں حیدر عباس رضوی اور وسیم اختر صاحب تھے. تو حیدر عباس رضوی صاحب سے میں نے پوچھا، میں نے کہا بھائی یہ آپ نے ہی بات کی تھی، دونوں کو ایک طرح کی انسٹرکشن تھی، تو آپ کی لب و لہجہ کیوں تھا اور ان کا کیوں تھا؟ انہوں نے کہا یار میں نے نا زبان اپنی بہت اونچی رکھی لیکن الفاظ جو ہے وہ شائستہ نرم رکھے. اس نے جو ہے وہ زبان بھی اونچی رکھی، اپنی آواز کی پچ بھی اونچی رکھی اور جو زبان استعمال کی وہ بھی وہ کر دی. تو میں وہاں سے بچ گیا اور وہ واپس گیا. وسیم اختر تو یہ ان کا مسئلہ ہے کہ یہ آواز کی پچ بھی بلند کرتے ہیں اور جب یہ بولنے لگتے ہیں تو جب آپ پڑھے لکھے نہیں ہو نا اور آپ کو کالج سے نکال دیا گیا ہو تو پھر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ الفاظ کا تعین اس طریقے سے نہیں کر سکتے. اور آپ کو تو بڑا مشہور، اور پھر آپ کو جب ڈگری دینے کے لیے بھیجا جائے، جب آپ کو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں پھر، ہاں، اور وہاں پر آپ کھڑے ہو کر یہ کہے کہ یار یہی راستہ ہے اسلحے کا، اور جہاں پر آپ گئے ایک درسگاہ میں گئے ہیں اور اللہ نے آپ کو عزت دے دی کہ جناب چلیے آپ نے میٹرک کرنے کے بعد آپ کو کالج سے نکال دیا گیا تھا، آپ کو سر پر ایک چیز پہنا کر آپ کو اعزاز دے دیا گیا تو بھی آپ کی زبان نہیں سدھرتی. تو یہ مسئلہ ہوتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو 1,00,000 سال بھی پائپ میں رکھی جائے وہ سیدھی نہیں ہوتی. انہی میں سے ہیں. چلیں جی مثال آپ نے دی. سر اس طرح کے بیانات سے بانی پی ٹی آئی کو کتنا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں اس قسم کے لوگ، میں نے کہا نادان دوست ہوتے ہیں کسی بھی جماعت کے لیے نا، ان سے دانا دشمن بہت بہتر ہوتا ہے. ان سے دانا دشمن جو ہے نا وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتا یہ جتنا نقصان پہنچا رہے ہیں اس وقت پارٹی کو. اور یہ بات خان صاحب سے زیادہ ان کی مسز سمجھ گئی ہیں. ان کی مسز کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ یہ کیا گیم کر رہا ہے، اور ان کی اور کئی اور سینئر رہنماؤں کی بھرپور کوشش ہے کہ وہ اس کو جلد از جلد چینج کر لیں. اور اب جب یہ بات چیت کی طرف آ رہے ہیں اور جو کچھ نظر آ رہا ہے آنے والے چند دنوں میں مجھ کو، اس میں یہ ہے یا تو ان کو یہ کیپ کوائٹ ہو جائیں گے، ان کے بالکل لہجہ اور وہ وہی ہو جائے گا جو تھوڑی دیر پہلے انہوں نے بتایا کسی روم میں تھا، یا پھر فیس چینج ہوگا. عمران خان کو اس سے فائدہ ہوگا یا اب اس بات پر عمران خان سے بلا کر ان کو کل ڈانٹے ڈپٹیں گے کیا کیا تم نے؟ یہ نہیں، علی خان صاحب کی پالیسی یہ کی رہی ہے کہ بیڈ اینڈ گڈ کاپ کی. وہ ہمیشہ ایک ایسا چہرہ ضرور رکھتے ہیں کہ جو بہت زیادہ یا تو خود ہوتے ہیں. میں اب آج قصے ہی سنا رہے ہیں تو ایک اور قصہ بھی آپ کو میں بتا دوں. جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے
تو خان صاحب نے انہوں نے ایک ٹیم رکھی ہوئی تھی جو ترجمانوں کی تھی، اور اس میں کبھی کبھار 40 لوگ ہوتے تھے جو ان کے ترجمان ہوتے تھے. تو ان ترجمانوں کو 40 لوگوں کا تم لوگوں سے نہیں ہوگا، میں آ کر بیان دیتا ہوں. اور اس کے بعد انہوں نے خود بیانات دینا شروع کر دیے تھے جب وہ وزیر اعظم تھے، کیونکہ اس طرح سے بیان دیتے ہیں. وہ ترجمان رہنا بھی تو آسان نہیں ہے نا. ترجمان تھے، انہوں نے خسرو نے مارا تھا اس کو، تو بڑا مشکل ہوتا ہے. تو خان صاحب نے جو ہے وہ جو چاہتے ہیں وہ یہ بالکل وہی ہے، اور بالکل وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی دھمکیاں دی جائیں اور اس طرح کے معاملات کیے جائیں. اصل میں اور ریاست خاموش رہے گی؟ ریاست بالکل خاموش نہیں رہے گی. صحیح ہے، ریاست کو اگر خاموش رہنا ہوتا تو کل FIR ان کے خلاف درج نہ ہوتی. صحیح، اگر تو اس طرح کے بیان کے بعد اور FIR ہوں. آپ کو لگتا ہے PTI پابندی، گورنر راج، KPK یہ ہونے والا ہے؟ نہیں، PTI پہ ابھی پابندی نہیں. PTI کی اپنی تقسیم دیکھیے، اس وقت تو جو تباہی خود PTI اپنے ہاتھ سے کر رہی ہے نا آپس میں لڑ کر، یہاں تک کہ اب تو نند اور بھاوش کی لڑائی بھی سامنے بہت زیادہ عروج پر آ گئی ہے. خاموش ہو گئی، ایک تو یہ سامنے آ گئی. لیکن اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں نوید زہیر صاحب کہ خان صاحب اس بات پر شاباش دیں گے؟ کیونکہ خان صاحب کا اپنا لب و لہجہ بھی اس طرح رہا ہے ماضی میں. اب یہ لب و لہجہ ایک CM کا ہے، عام کارکن کا نہیں ہے. پھر دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں مذاکرات بھی کر لیں، تو کیا ہوگا؟ دیکھیں، میں سمجھ رہا ہوں اور جو میں دیکھ رہا ہوں، میں نے آپ کو کہا کہ خان صاحب اس وقت جو ہے نا تھوڑی اپنی پالیسی چینج کر رہے ہیں. اب خان صاحب خود اس قسم کی بڑھ کے ماننے والی، انہوں نے خود بولا ایسی تھی ان کی عادت، لیکن انسان کو خاص طور سے لیڈر کو حالات کے تحت اپنی پالیسی بنانی پڑتی ہے. اس وقت ان کی یہی پالیسی تھی، جس وقت وہ اس قسم کے بیان کرتے تھے اس وقت سوٹ بھی ان کو یہی کرتے تھے. اب جب وہ مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں، اب جب کہ ایک بڑا ٹرائل فوجی عدالت میں چل رہا ہے، چارج شیٹ کر دی گئی ہے اور حکومت سے یہ مذاکرات کے لیے بیٹھ گئے ہیں، تو اب ان کو اپنا لب و لہجہ بھی چینج کرنے پڑے گا، اپنی ٹون بھی ٹھیک کرنی پڑے گی. اگر ان کو کچھ بھی ادھر سے چاہیے اور بدلتے ہوئے حالات جو ہیں مرکز کے اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو ان کو تھوڑا سا اپنی ٹون سلو کرنی پڑے گی. یہ سوٹ نہیں کریں گے. یہ تو یا تو یہ خود اپنا لب و لہجہ چینج کر لیں گے، اور اگر وہ چینج نہیں کر پائے تو میں نے کہا پھر یہ خود چینج ہو جائیں گے. اس وقت خان صاحب کو فی الحال اب جو سناریو آ رہا ہے اس میں یہ سوٹ نہیں کرے گا. اچھا جی، 26ویں ترمیم میں وعدہ خلافی پر کارکن احتجاج کے لیے تیار رہیں. JUI نے ہدایت کر دی ہے اور یہ کہا ہے کہ پنجاب نے کارکنوں کے احتجاج کے تیار رہنے کا ہم نے کہہ دیا ہے. 26 ترمیم میں وعدہ خلافی پر احتجاج ہوگا. ہم مفاہمت پہ یقین رکھتے ہیں لیکن حکمران مزاحمت کی طرف دھکیل رہے ہیں. ترجمان نے یہ بھی کہا کہ مدارس رجسٹریشن بل عالمی قوتوں کی خوشنودی کے لیے روکا جا رہا ہے اور صدر مملکت کی جانب سے اعتراضات لگائے گئے ہیں. صدر مملکت نے اعتراضات صدر سے بہت زیادہ ناراض ہے. اور اب ہوگا کیا، کیونکہ مان نہیں رہے مولانا صاحب اور حکومت بھی ڈٹی ہوئی ہے کہ جی 2019 کا معاہدہ موجود ہے. اب وہ کارکنان کو تیار رہنے کی ہدایت کر دی ہے. یہ پریشرائز کر رہے ہیں حکومت کو یا کچھ اور معاملہ ہے؟ لیکن حکومت کو پریشرائز تو کرنا ہے، یہ ایک ٹیکنیک ہوتی ہے کرنے کی. لیکن دوسری طرف کئی جید علماء اسلام آباد میں موجود ہیں اور وہ اس بل پہ کام کر رہے ہیں، اور وہ 17 تاریخ کو ایک کوشش بھی کریں گے کہ مولانا کو اس بل میں 2 یا 3 ترمیم شاید کے ساتھ یہ بل پیش کرنے کے لیے دیں کہ اس میں یہ چیزیں چینج کر لیں، تو یہ بل صدر صاحب سائن کر دیں گے. تو اگر اس تجویز سے مولانا مان گئے، جس کا قوی امکان ہے تو ون ون گیم ہو جائے گا. بل پہ سائن بھی ہو جائیں گے تھوڑی ترمیم کے بعد اور ان کی بھی عزت آ جائے گی. ادروائز اگر مولانا نے کوئی اس قسم کی مہم جوئی کی کوشش کی تو وہ فیل ہو جائیں گے، کیونکہ تمام مدرسے تمام ان کے ساتھ نہیں ہوں گے. آدھے سے بھی زیادہ ان سے ہٹ جائیں گے. جو 2 3 4 بڑے نام ہیں کہ وہ بیان دے دیں گے ان سے کہ وہ اس بات سے ایگری نہیں کرتے مولانا کی پالیسی سے، تو وہ ان کے غبارے سے کافی ہوا نکل جائے گی. تو ان کے لیے بہتر آپشن یہ ہوگا جو انہوں نے پہلے کہا کہ میں مفاہمت پہ یقین رکھتا ہوں، کہ وہ ان علماء کے ساتھ اس ترمیم پہ راضی ہو کے ون ون گیم کر لیں. اس وقت صورتحال وہ نہیں ہے کہ وہ سڑکوں پر آئیں. آپ کیا سمجھتے ہیں انیس منصوری صاحب؟ 17 دسمبر کو وفاق اور تنظیم المدارس کا اجلاس بلایا ہے جس میں لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا، مولانا صاحب فرمائیں گے. لیکن اسی تاریخ کو 17 تاریخ کو اس وقت 11 بجے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی کا امکان بھی ہے جس میں مدارس رجسٹریشن بل کی ہو سکتا ہے منظوری ہو جائے. آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا دونوں میں سے؟ دیکھیے علی، ایک بات تو ہمیں ماننی پڑے گی کہ مولانا صاحب ہر حالات میں اپنے آپ کو سیاست میں زندہ رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. ہر حالات میں انہیں معلوم ہے کہ اگلے ایشو کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے اور اگلے معاملے کو کس طریقے سے لے کر چلنا ہے. جو پچھلا ہو چکا اس پر کیا کرنا ہے، تو یہ تو ان کی وکٹری ہے. یہ تو آپ دیکھیے کہ سیاسی طور پر انہوں نے اپنا قد کاٹ رکھ دیا. اب
قانون سازی کے حوالے سے آپ کے شاید علم میں ہوگا کہ جمعیت علماء اسلام نے باقاعدہ پی ٹی آئی سے رابطہ کر لیا ہے. پہلے پی ٹی آئی مولانا صاحب کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی, آج کل مولانا صاحب نے ان سے رابطہ نہیں شروع کر رابطہ تو کیا ہے, لیکن پی ٹی آئی کیا کہے گی؟ ان کے دور حکومت میں تو بل منظور ہوا تھا. وہ یو ٹرن لینے میں پی ٹی آئی کمال ہے, وہ کہہ دے کہ یہ باجوہ نے کروایا تھا, تو آپ اس پر نہ کریں. وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ فوراً اسٹیٹمنٹ جاری کر دیں گے کہ جناب یہ کیسے کروایا تھا, باجوہ نے کروایا تھا. ان سے جا کر پوچھیں, ہم نے تھوڑی کیا تھا, یہ تو انہوں نے زبردستی کروایا تھا. اور آپ کو اگلے 2-3 دنوں کے اندر یہ بیان بھی نظر آ جائے گا. اگر وہ مولانا کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں تو آپ کو واضح طور پر یہ نظر آئے گا کہ وہ کہیں گے یہ کون, ہم کون, یہ تو باجوہ نے کروایا تھا. تو یہ ہونے والا ہے, اس سے آپ کوئی بعید نہیں کر سکتے. گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی اور جے یو آئی مل کے پنجاب پہ چڑھائی کریں گے؟ نہیں, پنجاب پہ چڑھائی بالکل بھی نہیں ہوگی. اسلام آباد دیکھیے پنجاب پہ چڑھائی بالکل بھی نہیں ہوگی. مولانا کے لوگ کبھی بھی پی ٹی آئی کے ساتھ مارچ کی طرف نہیں جا سکتے, جلسے کی طرف جا سکتے ہیں. مارچ کبھی بھی نہیں کریں گے. انہیں معلوم ہے کہ ان کے ساتھ مارچ کرنے کا مطلب کچھ رخ کسی اور طرف ہو جائے گا, اور دونوں ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. کوئی جلسہ, کوئی کانفرنس اس طرح کا ہو سکتا ہے, لیکن ایک ساتھ نہیں موو کریں گے. اچھا جی, گزشتہ روز ہنگامی طور پر تحفظ آئین جو اپوزیشن میں جماعتیں شامل ہیں انہوں نے اجلاس بلایا. محمود خان اشرفی صاحب تحفظ آئین جو ایک مشترکہ الائنس ہے اس کے سربراہ ہیں, اور اس میں بہت ساری باتیں ڈسکس کی گئیں. پی ٹی آئی کو سمجھایا گیا کہ جناب آپ بالا ہی بالا بہت سارے کام کر رہے ہیں جو کہ مناسب نہیں ہے. اور انہوں نے ایک تجویز دی ہے محمود خان اچکزئی صاحب نے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ڈیڈ لائن دے دی آپ نے 14 دسمبر کی سول نافرمانی, اس کو مؤخر کیا جائے. سر یہ اجلاس ظاہر تحفظ آئین انہوں نے بنایا تھا, پی ٹی آئی نے سربراہ بنایا تھا اچکزئی صاحب کو, گو کہ اس سے مشاورت تو نہیں کر رہے وہ, لیکن اب اجلاس بلایا تو ظاہر سب گئے اس میں, اور انہوں نے یہ ہدایت کیا. اب لگتا ہے کہ سول نافرمانی سے پیچھے ہٹ جائیں گے خان صاحب اچکزئی صاحب کی؟ جی مجھے لگتا ہے کہ کل ہی کچھ اس قسم کا اعلان ہو جائے گا کہ جس میں یہ مؤخر کر دیں گے, سول نافرمانی کی تحریک مؤخر کی جائے گی. اور اس کی وجہ یہ بتائی جائے گی کہ ان کے اور حکومت کے درمیان مذاکرات شروع ہو گئے ہیں, اور وہ دیکھیں گے کوئی ٹائم لائن دیں یا نہیں دیں. بہرحال وہ دیکھیں گے کہ کچھ ٹائم کے بعد حکومت کی اگر نیت صحیح نظر آئی تو ٹھیک ہے, ادروائز پھر وہ دوبارہ اس پہ غور کر سکتے ہیں. لیکن فی الحال یہ مجھے مؤخر ہوتی نظر آ رہی ہے, کینسل نہیں. کینسل ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ مؤخر ہوتی نظر آ رہی ہے, مطلب اس کو ابھی 14 سے آگے لے جائیں گے. نہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کو اس پلیٹ فارم کو زیادہ یوز کیا جانا چاہیے تھا, 6 جماعتوں کا اتحاد جو بنایا تھا؟ بالکل, اگر وہ سمجھدار ہوتے, جو کہ اس میں بڑی کمی ہے ان کے اندر, آپس میں اتنے اختلافات ہیں, اتنی زیادہ کشمکش ہے لیڈرشپ کی, بی لیڈرشپ کی, کہ وہ اس طرف ان کا دھیان نہیں گیا. ورنہ اگر ان کے پاس یہ بہترین پلیٹ فارم تھا اگر اس کو استعمال کرتے. لیکن دوسرے لوگ جو ہے, دوسرا فریق اس کو بہت اچھی طریقے سے استعمال کر رہا ہے, اور جس کے ذریعے انہوں نے میسج کلوایا ہے خان صاحب کو, وہ صحیح استعمال کر رہے ہیں اس کو. اور اچھا ہے, اگر بات چیت ہو رہی ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر کچھ جسٹر میں, اگر کل پرسوں میں آپ سن لیں کہ کئی ہزار کارکن رہا ہو گئے, کچھ مترکات واپس ہو گئے ان لوگوں سے, تو دوسری طرف یہ مؤخر کر دیں گے تو یہ ایک اچھی صورتحال, سیاسی ایک اچھی فضا قائم ہو جائے گی ملک میں. ارے سنتے صاحب, یہ جو فضا کی بات کر رہے ہیں نوید زبیری صاحب, ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ مذاکرات کے لیے بےتاب ہے پی ٹی آئی, سی ایم صاحب کے پھر اس طرح کے بیانات بھی ہیں, سول نافرمانی سے ہٹنے کا اشارہ بھی کر رہے ہیں اچکزئی صاحب, اور پارٹی کا انتشار بھی موجود ہے, ڈیوائیڈ بھی ہے پی ٹی آئی. اس سارا معاملہ کس طرف جاتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ علی, اس سارے معاملات میں آپ کو متحرک بہت سارا چیزیں نظر آئیں گی, لیکن یہ سب اسٹیگننٹ ہے, مطلب سب جمود کا شکار ہے لیکن ہے متحرک. اب آپ سوچیں گے یہ ڈبل بات میں کر رہا ہوں. دیکھیے, ہونا وہی ہے جو لکھا جا چکا ہے, اور یہ معاملات اسی طریقے سے چلیں گے. یہ پھنسے ہوئے معاملات, حالات کو اسی طرف سے آگے کی طرف بڑھایا جائے گا, یہ وقت گزارا جائے گا. اسے بیسکلی ہم کہتے ہیں ٹائم کلنگ پالیسی. یہ وقت کو قتل کرنے کی کوشش ہے, یہ وقت گزارنے کی کوشش ہے, اور ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ وقت اس وقت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, ہم مصروف بھی رہیں, لک بزی ڈو نتھنگ والا چکر ہے. یہ سب چیزیں اسی طرح سے چلیں گی. اگلے 6 ماہ تک اس پہ کوئی تبدیلی بڑی رونما نہیں ہوگی. خان صاحب پر مقدمات اسی طریقے سے چلتے رہیں گے. خان صاحب کو بہت ساری جگہوں پر فرد جرم بھی رہے گا. تحریک انصاف کے جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ آرام سے اپنی زندگی گزارتے رہیں گے, ہلکا پھلکا شوشہ کر کر وہ اپنی منسٹریوں کو سنبھالتے رہیں گے جو کے پی کے اندر ان کو ملی ہوئی ہے. جو پنجاب والے 2-4 رپوش ہیں کے پی کے اندر, وہ اسی طریقے سے رہیں گے. ٹویٹر, فیس بک اور یوٹیوب اسی طریقے سے سرگرم رہے گا. سب اسی طریقے سے چلے گا. سب اسی طرح سے چلتا نظر آ رہا ہے آپ کو, جبکہ پولیس کا اجلاس بھی ہوا, ایک طرف مذاکرات بھی ہو رہے ہیں.
اور تیسری جانب کہا جا رہا ہے چونکہ معاملات اس حد تک خراب ہو چکے ہیں. اچھا فیض حمید صاحب کے حوالے سے کیا کہیں گے نواز وزیر صاحب؟ اس میں کہا جا رہا ہے جن باتوں کو جو باہر آ رہی ہیں، جن بہت ساری باتیں تسلیم کی ہیں فیض حمید صاحب نے، اگر اس میں خان صاحب کا بھی ظاہر ساتھ ساتھ نام ہے. 9 مئی کا واقعات ہوں یا دیگر معاملات ہوں تو خان صاحب اور وہ دونوں پھنستے نظر آ رہے ہیں، آپ کو سزائیں ہوتی نظر آ رہی ہیں اس کیس میں بھی؟ دیکھیں علی، میں اس بات پہ اپنے آپ سے کمٹڈ ہوں کہ یہ جو ٹرائل ہو رہا ہے اس میں جو مصدقہ اطلاع ہو وہی عوام سے شیئر کی جائے. افواہوں کا ایک طوفان سوشل میڈیا پہ ہے کہ فیض حمید نے یہ بول دیا، وہ انوالو ہے اور وہ بھی انوالو تھا اور یہ اس طرح ہوا اور 9 مئی اس طرح. لیکن جب تک ISPR سے یا جب تک کوئی مصدقہ اطلاع نہ آ جائے میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کوئی اس قسم کی بات کرنی چاہیے. اور کم از کم میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کروں گا. میرے پاس کوئی ایسی مصدقہ اطلاع نہیں ہے کہ اس میں PTI کہ کون کون رہنما شامل تھے یا کون کون اس میں انوالو ہے، کس کس کو ساتھ ٹرائل کیا جا رہا ہے. ابھی اس ٹیک ٹائم، جیسے جیسے آئے گی تو پتہ لگے گا، پھر وقت پہ فیصلہ کریں گے. مجھے لگتا ہے یہ ٹرائل لمبا چلے گا، اتنی جلدی حل ہونے والا نہیں ہے جو کہتے 2-4 ہفتوں میں یا 1-8 مہینے میں یہ اس کا فیصلہ ہوگا. یہ چلے گا، ٹرائل لمبا چلے گا جی. فیصلہ تو ظاہر ہے اس کے بعد ہوگا. ابھی تو چارج شیٹ کر دیا گیا ہے ان کو. بات کریں گے اب MQM پاکستان کے چیئرمین ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی جو وزیر تعلیم بھی ہیں اور انہوں نے حکومت چھوڑنے کا عندیہ دے دیا ہے. وہ کہتے ہیں جی نہ جانے کب حکومت چھوڑ دیں اور حکومت سے خوش نہیں ہیں. ایک وزارت ہے MQM کے پاس لیکن ایک سربراہ اگر یہ بات کر رہے ہیں تو کیا کوئی دال میں کالا ہے یا کہیں بات ہو گئی ہے یا واقعی MQM پاکستان اس حد تک ناراض ہے وفاقی حکومت سے، جو کہ اکثر بیشتر ہم سنتے ہیں کہ جی ڈیولپمنٹ کے کام نہیں ہو رہے اور بلدیاتی خاص طور پر انہوں نے کہا تھا مضبوط کرنا ہے بلدیاتی اداروں کو. 140A والا سلسلہ وہ بھی یوں کا تو رکھا ہوا ہے. کیا کہیں گے نواز زبیر صاحب؟ خالد مقبول صدیقی نے حکومت چھوڑنے کا جو عندیہ دیا ہے اور ببانگ دہل کہا ہے کہ میرا ریکارڈ حکومت چھوڑنے کے حوالے سے سب جانتے ہیں کیسا رہا ہے، نہ جانے کب ہم حکومت چھوڑ دیں. دیکھیں یہ بیان کوئی معمولی بیان نہیں ہے، غیر معمولی بیان ہے. ایک ایسی جماعت کا جو عام طور پہ بہت سلو اور کول چل رہی تھی، بالکل کوائٹ ہو کے، اور بڑی بڑی جگہوں پہ وہ خاموشی، ہم اور آپ بھی تنقید کرتے ہیں، سبھی تنقید کر رہے تھے ان پہ، لیکن وہ خاموش تھی بالکل. اچانک اتنی بڑی بات ان کی کر دینی کہ ہم حکومت چھوڑنے کا اعلان کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. اور یہ ٹائمنگ دیکھیں، یہ اس وقت کر رہے ہیں جب سندھ میں انتظامی تبدیلیاں پچھلے 3 سے 4 دنوں میں بہت ہوئی ہیں. جو سندھ کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اچانک بہت ہی اہم DCs، ڈپٹی کمشنر، کمشنر چینج ہو گئے، SSP چینج ہو گئے، SHO چینج ہو گئے، مختار کارڈ چینج ہو گئے، اور کون کر رہا ہے حکومت؟ پوری لسٹ ایک اور ہے جو چینج ہونے جا رہی ہے. اس وقت ایسی بات کر دینا کہ ہم حکومت چھوڑ دیں گے، اور ان کی ناراضگی تو بجا ہے، اس میں کوئی شک ہے نہیں، مگر بول نہیں رہے تھے. 26ویں 11ویں ترمیم کے وقت ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ان کو اور منسٹری بھی دی جائے گی، ان کو مشیر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ منسٹری نہیں ملی، اس پہ ناراض ہے؟ خالی منسٹری نہیں ملی بھائی، اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں ان کی. پیسے ملنے تھے، جو بجٹ ملنا تھا. پیسے کا تو مجھے نہیں، بجٹ کی بات کر رہے ہیں، ترقیاتی ایک بجٹ. MNS کو ملتا ہے ترقیاتی بجٹ کروڑوں کا، اربوں روپے کا، وہ ان کو نہیں ملا. اور اس کے علاوہ منسٹری کی ایک اور وعدہ کیا گیا تھا کہ جتنی آپ کی سیٹیں اس لحاظ سے آپ کو منسٹری دیں گے، اور ایک مشیر کی بھی بات ہوئی تھی میری اطلاع کے مطابق، تو ان کے 3 ہو جاتے. اور اس کی کیوں نہیں دے رہی پیس پارٹی؟ تو ویسے شامل نہیں ہونا چاہ رہی انہوں نے حکومت. جو ہے جاتے جاتے کوٹے سسٹم کی بھی بات کی تھی، تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. کوئی اس کے بعد 26 ترمیم کے بعد آپ کون، میں کون، تو کون بھائی، کوئی تو اتنے لوگ موجود ہیں، سینئر فاروق ستار صاحب موجود، سید مصطفیٰ کمال صاحب موجود ہیں وہاں پر. دیکھیں حیران کن بات یہ، خالد مقبول صاحب نے خود آ کے پریس کانفرنس کی. اگر یہ فاروق ستار سے کلوایا ہوتا یا مصطفیٰ کمال نے کہا ہوتا یا اور کسی MNA نے کہا ہوتا تو اس بات کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی. اچھا یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ آج کل جن 2 اشخاص کے آپ نام لے رہے ہیں وہ بیک گراؤنڈ میں ہیں، خالد مقبول صدیقی صاحب سامنے. ان کی خود آ کے اتنی بڑی بیان دے دینا، اور اب یہ بیان کو کل کے بعد سے بہت اور اہمیت سے دیکھا آپ جائے تو گا. پرانے جانتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میرے ٹریک ریکارڈ سب کو پتہ ہے، کسی وقت بھی چھوڑ دیتا ہوں میں حکومت. بس وہ ٹریک ریکارڈ تو کچھ ایسا ہی ہے، لیکن ٹریک ریکارڈ یہ بھی بتاتا ہے کہ کوئی حکومت جا رہی ہوتی ہے سب سے پہلے چھوڑ کے بھی یہی بھاگتے ہیں. تو کچھ ایسا لگ رہا ہے، بڑے دنوں سے بات ہو رہی ہے کہ مگر میرے بھائی تو کہتے ہیں کہ 6 مہینے تک کچھ نہیں ہونے والا. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جیسے جیسے جنوری قریب آ رہی ہے تو بہت ساری چیزوں میں تبدیلیاں ہوتی نظر آ رہی ہیں.
اس میں سے شاید ایک تبدیلی یہ ہوگی. لیکن اگر حکومت نے جانا ہے تو سب سے پہلی تبدیلی یہ ہوگی کہ ایم کیو ایم حکومت سے باہر آ جائے گی. اور کون سے باہر آ جائے گی؟ اس کے بعد کیا پھر ڈاکٹر ارشد الباز صاحب آئیں گے؟ ارشد الباز صاحب تو بڑے خوش ہیں پچھلے 2-4 دنوں سے میری اطلاع کے وجہ مطابق. سر شیروانی کے ساتھ ساتھ سوٹ بھی سلوا لیا انہوں نے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ سوٹ پہنتے ہیں یا شیروانی پہنتے ہیں, لیکن کچھ نہ کچھ تو کہہ رہے ہیں بس میں پہننے والا ہوں. عارف منصوری صاحب, ایم کیو ایم کی سیاست ظاہر ہے آپ سب پہنچ جانے کا, کیا کہیں گے یہ جو خالد مقبول صدیقی صاحب ایم کیو ایم کے سربراہ, اب تو چیئرمین ظاہر ہے وہ تبدیل کر کے انہوں نے کر دیا, وہ کہہ رہے ہیں کسی نہ جانے کب حکومت چھوڑ دیں اور میرا ٹریک ریکارڈ بھی پتہ ہے سب کو, میں پھر چھوڑ دیتا ہوں. میں چاہوں گا میں خالد مقبول صدیقی صاحب کیونکہ ہمیشہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں ہمیشہ ایک ایک لفظ کو بڑا چن چن کر ادا کرتا ہوں, تو انہوں نے کہا کہ جانتے ہیں, تو میر صاحب کا شعر ہے کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں, نہ جانے ہیں گل نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں. اور وہ جانے یہ ہے کہ جناب یہ کہہ رہے ہیں میرا ٹریک ریکارڈ, ان کا تو ٹریک ریکارڈ ہی 2018 سے شروع ہوتا ہے, اور 2018 سے لے کر 2024 تک جو 3 گورنمنٹس بنی یا گئی, تو اس میں ہی ان کا ٹریک ریکارڈ سامنے آتا ہے کہ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ لوگ جانتے ہیں اس بات کو کہ وہ کس وقت حکومت چھوڑ دے, کیونکہ ان کو خود نہیں معلوم ہوتا. کیوں فیصلہ تو خود کرتے ہیں؟ ہلو اچھا فون بند کر دیں, سمجھ گئے, یعنی کہ کال آ جاتی ہے. فون بند کر دیں. نہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح ہے, کسی کو نہیں پتا ہوتا اور ان کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ کب چھوڑیں گے, ان کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ کب چھوڑیں گے. میں نے بتایا کب نہیں 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 جیسے ہی گورنمنٹ جانے والی ہو تو یہ سب سے پہلے نہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ کب, جب تک یہ نہیں بتایا جائے گا کہ بھائی اب جانے والی ہے, پہلے تو یہ بات ہے نا. تو یہ اشارہ نہیں ہے حکومت چھوڑنے کا, کیوں چھوڑ لیں؟ کوئی نہیں چھوڑ لے. آج دھمکی خالی ہے. ہمارے نوید بھائی کے بہت اچھے دوست ہیں, بہت قریبی دوست ہیں, سعید غنی صاحب, انہوں نے اس پر ایک ارشاد فرمایا, اگر آپ چاہیں تو میں کہہ دوں. جی جی عرض کریں جی, عرض کریں. انہوں نے کہا, شاعرانہ انداز میں کہا کہ تنخواہ وہی ہوگی اور ملازمت بھی وہی ہوگی. پرانی تنخواہ پہ کام ہوگا؟ یہ تو اب انہوں نے مالک بدل جائے گا. ان کے مالک بدل اب جائے آئیے گا. مالک بدلنے پہ انہوں نے کہا, کسی نے کہا کہ وہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم بن رہے ہیں اور یوں آ رہے ہیں, پھر ہمارے معزز نوید بھائی کہہ رہے ہیں یہاں تو ڈی سی او کو تبدیل ہو رہا ہے, یہاں یہ ہو رہا ہے, یہاں یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. ارے بھائی دیکھیے, ایم کیو ایم کا اس صوبائی حکومت سے ابھی آتے ہیں نا, ایم کیو ایم چاہتی ہے, ایم کیو ایم کا اس صوبائی حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ایم کیو ایم صرف استعمال ہوتی ہے یا ایم کیو ایم کو استعمال کیا جاتا ہے صرف اور صرف وفاق میں تبدیلی کے لیے. سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے, وہ بہت مضبوط ہے ہر حوالے سے, صحیح ہے. تو ان کو استعمال ہوتا ہے یا کیا جاتا ہے یا کرتے ہیں یا خود ہوتے ہیں وفاق کے لیے, چاہے وہ تینوں حکومت گرانے کے لیے ہو یا بنانے کے لیے. خود ہوتے ہیں سے کیا مراد تھی آپ کی؟ چھوڑیے نا, میں بھی بڑے سوچ سمجھ کے الفاظ استعمال کرتا ہوں. تو بیسیکلی خالد مقبول صدیقی صاحب, ساتھ میں یہ بتا دیں کہ سید مصطفیٰ کمال صاحب اور محترم ڈاکٹر فاروق صاحب آج کل بیک گراؤنڈ میں عرض کر رہا ہوں, اس پہ یہ جواب تو میں ضرور دوں گا آپ کا. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ خالد مقبول صدیقی صاحب کو وفاق کے لیے جب کیا تھا نا, وفاق میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے. پہلی بات, وفاق میں ایک تبدیلی آ رہی ہے, اور یہ خالد مقبول صدیقی صاحب نے جو الفاظ کا استعمال کیا وہ خاص اس وجہ سے کیا ہے کہ وفاق کے اندر, کابینہ کے اندر 9 ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں یا تو معاون خصوصی یا مشیر یا وزیر بنایا جا رہا ہے. یہ ابھی ایم کیو ایم شامل نہیں ہے. اصل معاملہ یہ ہے, اور یہ جو دباؤ والا معاملہ ہے یہ اسی لیے آ رہا ہے کہ اس میں تو حکومت کو کیا فرق پڑتا ہے, ایم کیو ایم چھوڑ بھی دے حکومت تو قائم رہے گی. نہیں, اس بار تو ایسا ہے ہی نہیں نا کہ ان کے ووٹ کی وجہ سے بنی ہوئی ہے حکومت. نہیں, حکومت کو رہنا ضروری ہے, حکومت میں ان کا رہنا بہت ضروری ہے, کیونکہ نہیں ان کے بغیر جا نہیں رہی حکومت. نہیں, ان سے وعدہ کیا گیا ہے. تو شہباز شریف صاحب نے, ہاں ظاہر ہے, کیونکہ مسلم لیگ نون کے ساتھ تو اس وقت سے اتحاد میں نا, پہلے سے الیکشن سے پہلے بقول مصطفیٰ کمال صاحب کے, ہم تو پہلے سے ہی ان کے اتحاد میں. مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ بھی بتایا تھا کہ ہم کسی جگہ گئے تو پھر پارٹی والوں نے, نون لیگ والوں نے بتایا, پھر پارٹی والے کیا کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں. ہاں, وہ تو ہم تو تھوڑے سے تھے, تو بہت زیادہ ہے. تو اچھا, اب دوسرے سوال پر آ جائیے. آپ نے جو کہا کہ فاروق ستار صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب کا ہے, فاروق ستار صاحب باہر گئے ہوئے تھے اور رشیا گئے ہوئے تھے, وہ آ گئے تھے رشیا سے, پھر کہیں اور چلے گئے, کہیں اور گئے ہوئے تھے. تو بیسکلی ایک تو یہ معاملہ تھا. مصطفیٰ کمال صاحب آج کل زیادہ وقت ہوتے ہیں, یہ خالد مقبول صدیقی صاحب آج کل افتتاح اور ان میں تقاریب میں موجود ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب یہیں پر ہیں, بہت ایکٹیو ہیں, اور اسلام آباد کے اندر بھی بہت ایکٹیو ہیں, اور آج کل وہ کراچی کے کچھ اور معاملات میں بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہیں. تو مصطفیٰ کمال صاحب ایکٹیو ہیں, ایسا نہیں ہے, لیکن مصطفیٰ کمال کی پبلک پریزنس اتنی زیادہ نہیں ہو رہی ہے جتنی ان کی ہو رہی ہے. اچھا, یہ بات کر لیتے ہیں نوید صاحب, آپ کے درینہ دوست کامران ٹسی, گورنر
سندھ. ان کے بارے میں فیصل واوڈا صاحب چونکہ ظاہر ہے دور کی کوڑی لاتے ہیں، ہمیشہ جو بات کہہ دیتے ہیں وہ پوری ہو جاتی ہے. اب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جناب ایک ہفتے میں ایک گورنر تبدیل ہونے والا ہے جو کام مال بنا رہا ہے، نام کما رہا ہے، سب پتہ ہے سب کو، اور وہ دیکھیے گا تبدیل ہونے والا. تو وہ ظاہر ہے ذہین لوگ آپ جیسے تھے انہوں نے کہا یہ تو کامران ٹسوری صاحب کی طرف اشارہ ہے، ہمیں تو نہیں سمجھ میں آئی تھی بات. لیکن کامران ٹسوری صاحب نے جواب دے دیا اب اس کا. انہوں نے کہا جی دیکھ لیتے ہیں ایک ہفتے میں کون کہاں جا رہا ہے. ویسے فیصل واوڈا صاحب کو میں بھی ٹی وی پہ بڑے شوق سے دیکھتا ہوں، اور وہ جو لفظ استعمال کیا انہوں نے، وہ جملہ بھی انہوں نے ادا کیا. تو آپ کو یہ سارا معاملہ کیا لگ رہا ہے؟ دونوں ہی ماشاءاللہ مقتدر حلقوں کے قریب مانے جاتے ہیں. ایک کہہ رہا ہے کہ ہفتے میں چھٹی ہونے والی ہے، دوسرا کہہ رہا ہے ہم بھی دیکھ لیتے ہیں ایک ہفتے میں کیا ہوگا. کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے انہوں نے تو بات ایک عمومی کہی تھی، مگر گورنر صاحب نے بڑی لکڑی اٹھا لی، ٹھیک ہے نا. انہوں نے اپنے پہ لے لیا اور بولا دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے. مناسب جملہ نہیں ٹھیک ہے نا، میں نے اٹھا لی بولا، آپ کچھ غلط مت سمجھیے گا نا. اس لیے میں بھی ان سے سیکھ رہا ہوں، الفاظ چن چن کے بولتا ہوں. ٹھیک ہے، آسان اردو میں سب کیا کہیں گے؟ میں نے بولا کیوں کہیں گے، جو میں کہہ رہا ہوں وہی کہیں گے نا. آپ کے پسندیدہ جملہ تو نہیں بولوں گا نا میں. اچھا تو سمجھ تو گئے ہوں گے آپ، سب سمجھ گئے. تو بہرحال انہوں نے ڈائریکٹ کلیش کیا ان سے، اور دونوں ہی چہیتے ہیں مقتدر حلقوں کے، اور کوئی شک نہیں کہ خود فیصل واوڈا صاحب گورنر کی امیدوار ہیں. اچھا امیدوار بھی ہیں؟ تھے بھی اور ہیں بھی، اوہو. ابھی بھی ہیں اور پہلے بھی تھے. لیکن بیچ میں ان دونوں کی بڑی اچھی دوستی چل رہی تھی، پھر کسی چیز پہ اختلاف ہو گیا ہے، اور یہ اختلاف اب سنگین ہوگا. لگ رہا ہے آپ کو تبدیلی ہو سکتی ہے؟ یہ اگر دیکھیں مرکز میں تبدیلی بھائی نہیں دیکھ رہے، میں شاید دیکھ رہا ہوں جنوری کے بعد، اگر وہاں تبدیلی ہوئی تو لازمی بات ہے. لیکن انہوں نے تو ایک ہفتے کا وقت دیا ہے واوڈا صاحب نے. ایک ہفتے کا وقت دیا ہے. آج کل تو ان کی ساری پیشن کو یہ صحیح ہو رہی ہے. لیٹس سی، ایک ہفتہ تو ایسے گزر جائے گا، دیکھ لیں گے. 17 تاریخ نہیں کہا انہوں نے، کہا ایک ہفتہ ہو سکتا ہے. ایک ہفتہ تو انہوں نے پھر جو یہ میرا خیال کے پروگرام میں تھے، ایک مہینہ، انہوں نے پھر کہا کہ نہیں جی وہ ایک مہینہ بھی ہو سکتا ہے، 2 مہینے بھی ہو سکتا ہے، لیکن جانا حتمی ہے. دل کا جانا ٹھہر گیا ہے. دل کا جانا ٹھہر گیا. انہوں نے یہ کئی دفعہ پہلے ان کی جانے کی باتیں ہم آپ کو کیا لگتا ہے ہو سکتا ہے کہ عوامی گورنر ہیں، اتنے کام کرتے ہیں عوام کے لیے، آئی ٹی کے لڑکے تیار کر لیے انہوں نے، روزگار دے رہے ہیں، بائکیں دی انہوں نے، موبائل. سر بتائیں نا اتنا اچھا کام کرنے والا عوامی گورنر تبدیل ہو جائے گا؟ اچھا بہت تعریف ہو گئی بھائی، بات گھنٹے بھی لگا. صحیح ہے. اچھا فیصل واوڈا اور کامران ٹسوری صاحب میں بہت ساری باتیں ایک جیسی ہیں. اول دونوں میں باتیں یہ ہیں کہ دونوں کو ایم کیو ایم نے نامزد کیا، اور دونوں سے ایم کیو ایم کہتی ہے کہ ہم نہیں لائے. نہیں، واوڈا کے بارے میں تو خالد مغل صدیقی صاحب نے کہا کہ جی ہمارا نہ سمجھا جائے. پروپوزل سیکنڈ کس نے کیا تھا وہ آپ چھوڑے نا. مطلب میں یہی کہہ رہا ہوں نا، دونوں طرف سے یہی بات ہے. ان کو بھی تو مصطفیٰ کمال صاحب نے کیا؟ نہیں، کامران ٹسوری کو بھی ایم کیو ایم نے کیا تھا. ہاں تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا، بظاہر ایسا ہوا نا، دونوں کو کہا. اور مصطفیٰ آپ جس طرح کامران اس پہ فیصل واوڈا پر میں آ رہا ہوں، اس پر فیصل واوڈا نے، اس پر فیصل واوڈا پر خالد مقبول صدیقی صاحب نے کہہ دیا کہ ان کے تعلقات بھائی وہ کہیں اور سے. مصطفیٰ کمال صاحب خود کامران ٹسوری صاحب پر ابھی پچھلے دنوں نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ان کے تعلقات بھائی کہیں اور بھی. نہیں تو یہ مجھے بتائے نا کہ فیصل واوڈا صاحب ابھی چند دن قبل آئے تھے حیدرآباد، ایم کیو ایم نے والہانہ استقبال کیا، تمام لوگ وہاں موجود تھے، پریس کانفرنس بھی آپ نے دیکھی. تو ایک طرف سے اتنے اچھے سے تعلقات ہیں، اتنے اچھے تعلقات کے بعد فیصل واوڈا اگر گورنر صاحب کے بارے میں اس طرح کی بات کیوں کریں گے؟ میں آ رہا ہوں نا سرکار، آپ مجھے بولنے دیں پہلے گے. میں آپ کو بلاول صاحب سے بھی مل کے گئے تھے، میں رحمان صاحب سے بھی ملے، اس سے بھی ملے بالکل. اس کے بعد وہ پھر ایم کیو ایم سے ملنا، پھر گورنر کی بات کرنا. آپ دیکھیں سینئر سیاستدان ہیں. میں آ رہا ہوں بات کرنے دیجیے نا. اب ہوگا یہ دونوں لوگوں کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ دونوں میں سملرٹی ہے، کہ دونوں کو نامزد انہوں نے کیا اور دونوں کے تعلقات. لیکن پیشن کو یہ واوڈا کرتے ہیں. دیکھیں وہ تو انہوں نے بھی کی تھی نا کہ وہ آئیں گے چلے جائیں گے. خیر نقطے پہ آتے ہیں. اب دونوں کے تعلقات ایک ہی جگہ سے کہے جاتے ہیں، اور دونوں کے درمیان انبن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک سچا ہے، کوئی ایک جھوٹا ہے. کوئی ایک سچا ہے اور کوئی ایک جھوٹا ہے. دونوں کے تعلقات ایک ہی جگہ سے، دونوں کے معاملات عمومی طور پہ تاثر زیادہ اچھے ہوں گے. عمومی طور پہ تاثر یہ ہے نا. اچھا اب جب فیصل واوڈا نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا، فیصل واوڈا بھی لفظوں کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرتے ہیں، اور وہ یہ بات کو جب کوئی کرتے ہیں، خبر دیتے ہیں، تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ پس پردہ کیا چل رہا ہے. اگر کامران ٹسوری صاحب کے اختلافات نہ ہوتے تو اس کو عمومی بات کہتے ہیں کہ یار فیصل واوڈا صاحب بادشاہ آدمی ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں. صحیح ہے. انہوں نے کہا یہ بڑے اچھے انٹرٹینر ہیں، یعنی کہ بڑے اچھے تفریح دینے والے آدمی ہیں. اور اب اس کا جواب فیصل واوڈا ضرور دیں گے. لیکن کامران ٹسوری صاحب کی ایک بڑی خاص عادت ہے، بہت خاص عادت ہے. آپ جب ان پر تنقید کوئی کر رہا ہو نا تو وہ فوراً اس سے رابطہ کرتے ہیں
اور کہتے ہیں جناب دیکھیے میں آپ کو دیتا ہوں حافظ نعیم الرحمان صاحب کی. حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کہا پکوڑے بیچتے ہیں, وہ فوراً حافظ نعیم الرحمان صاحب کے پاس چلے گئے, فلاں نے ان کو کچھ بولا, فلاں نے کہا جہاں خود نہ پہنچ سکے کسی کو پہنچا دیتے ہیں. تو اب وہ ان کے تعلقات تھے, اپنا پیغام پہنچا دیتے ہیں وہ, اور ان میں خاص بات یہ ہے کہ وہ تعلقات کو بہتر کرنے کے ماہر تصور کیے جاتے ہیں. ظاہر سے عوامی گورنر ہیں, وہ ایک الگ سوال ہے, میں ان کی خاصیت بیان کر رہا ہوں, صحیح میں تاثر کی بات نہیں کر رہا. خاصیت ہے کہ وہ جب کبھی بھی ان کی مخالفت میں اس طرح سے ہوتی ہے وہ اپنے رابطوں کو تیز کر دیتے ہیں, اپنی چیزوں کو بہتر تو کرنے کیا کی اسلام کوشش آباد کرتے جائیں ہیں. گے وہ؟ میرا خیال سے انہوں نے فیصل آرڈر سے ہی رابطہ کر لیا ہوگا. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں. بڑی اہم خبر ہے کراچی کے حوالے سے میں شامل ضرور کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ تیسری مرتبہ ہوا ہے. ہوا یہ ہے کہ جی کراچی میں مین یونیورسٹی روڈ پر 84 انچ کی جو قطر کی پائپ لائن ہے وہ دوبارہ تیسری بار ٹوٹی ہے, اور پہلے 7 دن پانی بند رہا کراچی کا. اب بھی کراچی کے 70% شہریوں کو پانی کی سپلائی معطل ہو گئی ہے. میئر صاحب کہاں ہیں, آ کے بیان دیں گے, تصویر کھنچائیں گے, لوگوں کو آسرا دیں گے, رات میں کام ہو جائے گا. 7 دن نہیں ہوا, اب پھر ٹوٹ گیا. اور جب ان سے پوچھا کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے, تیسری بار یہ لائن پھٹی ہے, سبب کیا ہے 15 دن میں, انہوں نے کہا یہ جو بی آر ٹی بن رہی تھی نا وہ ٹھیکیدار نااہل ہے, اس ٹھیکیدار کی نااہلی کی وجہ سے. سر آپ تو ساتھ ماشاء اللہ آپ کے اچھے تعلقات ہیں, 70% کراچی متاثر ہو رہا ہے. جی 15 دن میں 3 بار ٹوٹ گئی. جی بڑے افسوس کی بات ہے یہ. اور پچھلی بار جب ٹوٹی تھی تو اس کے لیے انکوائری کمیٹی بیٹھائی تھی, اور اس کا رزلٹ نہیں آیا, تیسری بار ٹوٹ گئی. نہیں, اس کا رزلٹ آ گیا تھا, اور وہ جو ٹھیکیدار ہے وہ جو مشہور زمانہ بی آر ٹی بن رہی ہے اس کی ایک ایکسیلیٹر جو ہوتا ہے جو کھدائی کر رہا ہوتا ہے اس نے اس جگہ سے جہاں نہیں کرنی چاہیے بغیر کسی اس کے وہ کھدائی کی اور وہ ڈیپ کی, اور اس کا جو پورا جب جا کے وہ پنجہ لگا تو وہ پھٹ گئی. اور وہ اتنے پریشر سے ہوتی ہے اس کے لیے وہ پیچھے سے بند کرنا پڑتا ہے. اب پھر وہی ابھی مرمت ہوئی تھی, ابھی سوکھے ٹینکوں میں ابھی پانی ہی آیا تھا کہ پھر دوبارہ ہی وہ ہو گئی. تو بہت حیران کن بات ہے کہ یہ جان کے کر رہے ہیں, یا اتنا ٹھیکیدار نااہل ہوتا ہے, یا جو چلانے والے ہوتے ہیں وہ تو ان کو اس ڈرائیور کے رحم و کرم پہ پورا کراچی چھوڑ دیا گیا ہے. اس نے وہ مار دیا جس پر گورنمنٹ کے 3.5 کروڑ روپے خرچ ہوئے, پھر ٹوٹ گئی ہے, پھر پھٹ گئی لائن, پھر 3.5 کروڑ روپے میرے اور آپ کے ٹیکس سے پیسے جا رہے ہیں. تو واٹر بورڈ کا اس ٹھیکیدار کا جھگڑا ہوگا, آپس میں طے کر لیں گے جناب کون دے گا کون نہیں دے گا. لیکن اب کراچی کی عوام سے پوچھیں, اصل معاملہ یہ ہے کہ آپ سے پوچھیں, مجھ سے پوچھیں, تو آپ ان سے پوچھیں نا, ہم نے ان سے بات کرنے جو معلومات میرے پاس ہے تو میں وہی بتاؤں گا نا بھائی, میں تو نہیں میئر ہوں نا. نہیں تو کیا ہوگا, 2 دن ہو گئے ٹوٹے ہوئے, دوبارہ تیسری بار. ہاں تو وہ دوبارہ مرمت ہوگی, بنے گی, اور تیسری بار دوبارہ نہیں, تیسری بار 15 دن میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کسی اس کی میئر کی جہانگیر روڈ 4 مرتبہ بن چکا, ہر بارش میں بہ جاتا ہے. میں نہیں سمجھتا یہ میئر کی واٹر بورڈ کی نااہلی ہے, یہ نااہلی ان لوگوں کی ہے جو بی آر ٹی بنا رہے ہیں, وہ جو بھی ایم کیو تھوڑی بنا رہی ہے, ڈال دیں وہ جو بھی ٹھیکیدار بنا رہا ہے, جو بھی ٹھیکیدار اچھا کام ہو تو مرتضی وہاب صاحب نے کیا ہے اور کراچی کے بیٹے نے کام کیا, اور برا کام ہو تو گٹر لائن کے اندر سے 16 سال ہو گئے ایم کیو کی گورنمنٹ کو گئے ہوئے صبح کے نا, گٹر کے اندر سے وہ نکلے, بولا ان کے معلوم نہیں کیا ہوگا. ارے مطلب آپ کو ہر جگہ پر ایکٹیو نہیں ہے, مانے اس بات کو. نہیں دیکھیں میں غلط یہ بات کون سا ایکٹیو ہے سر, 15 دن میں تیسری بار. واٹر بورڈ کی یا مرتضی وہاب کی غلطی ہوتی ہے, میں آپ سے تنقید کر رہا ہوتا ہوں, میں کرتا ہوں, میں خود ویڈیو بنا کے روڈ پہ ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں تیسری بار ہوا ہے, اپنے نام سے. کتنی بار غلطی ہوتی ہیں بنا کے کوڑے کی اس کی کرتا ہوں, دیکھا, اور وہ میں مرتضی وہاب کو بھی ٹیگ کرتا ہوں 15 دن میں تیسری مرتبہ. لیکن یہ توڑ کون رہا ہے یار, وہ آپ جا کے آپ تو گزرتے ہو, تو آپ اس سے پوچھیں نا, مرتضی وہاب کو پوچھیں, مرتضی وہاب پوچھیں تیسری بار. سر اگر پہلے مرتبہ میں اس کو ہٹا دیتے تو کیا 2 مرتبہ دوبارہ کرنا, ڈرائیور چینج کر دے, دوسرا آیا تھوڑا, میں سمجھتا ہوں یہ سازش ہے, ٹھیکیدار کو کرنا چاہیے. وہ ایم کیو نے کیا, وہ ایم کیو نے کیا ہوگا, نہیں بنا رہی, وہ جو بنا رہے ہیں ان کے اندر ڈھونڈے سازش. میں مرتضی وہاب کو بھی بولوں گا, نہیں آپ کے ایم سی کو بھی بولوں گا, ٹھیکیدار کی نااہلی ہے, سندھ گورنمنٹ کو اس ٹھیکیدار کا ٹھیکہ کینسل کر کے ادھر جو بھی کھدائی کر رہے ہیں ان کو بالکل اہل لوگوں کو رکھا جائے. حضرت علی کا قول ہے کہ ایک بیل سے 3 بار ایک مومن نہیں ڈسا جاتا, یہ 3 بار ہو گیا. الگ بات ہے, یہ الگ کیا بات ہے, الگ ہے, کیا مطلب تیسری بار آپ اس کی نااہلی کر دے رہے ہیں. 3.5 کروڑ خرچ ہوا ایک مرتبہ میں. بھائی جو بھی ہے, تو میں وہ کہہ رہا ہوں پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے, پیسہ تو ٹھیکیدار کمپنی اربوں روپے کا پروجیکٹ ہے, وہ تو دے دے گا, لیکن جو کراچی کے عوام سفر کرے گی اس کو کون ذمہ دار ہے. 70% کراچی. بھائی مرتضی وہاب آ کر اس کا جواب دینا کہ کون کرے گا. وہ ہر بار کہتے ہیں اچھا میں اس کو فلاں کو بدل دیتا ہوں, یار ہر بار ایسا ہوتا ہے. مرتضی وہاب کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ ٹھیکہ,
दूसरी गवर्नमेंट का है हमारा प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसकी है? नहीं, वो फेडरल गवर्नमेंट का है, वो मेगा प्रोजेक्ट है वो। अरे ये जो पानी का मसला किसका है? ये पानी का तो इनका है, लेकिन अगर कोई तोड़ के चला जाए, वो चला कहाँ जाएगा? वाला वही ठेकेदार तीसरी दफा तोड़ा ना उन्होंने, तो उसको अब तक तो लॉकअप में होना चाहिए था, बिल्कुल। जानबूझ वो के कर रहा है। हर बार कोई नहीं, आज मैं कह रहा हूँ ये साजिश है, इस साजिश को ढूंढना चाहिए, इसकी कानून होनी चाहिए कि एक ही गलती बार बार एक ही ठेकेदार कैसे कर रहा है। जब नहा लियो तो साजिश है, कोई इंजीनियर खड़ा नहीं होता, या फिर जानबूझ के तोड़ा जा रहा है। जब नाहेली हो तो साजिश है। आप देख लीजिएगा थोड़े दिनों में कहेगा देखिए, ये एमक्यूएम वालों ने किया। आप देखिएगा थोड़े दिनों में आपको काम आ जाएगा। टू बी ऑनेस्ट, देखिए अगर सीरियस पॉइंट पे लें, कोई मेयर ये नहीं चाहेगा, कोई भी ये नहीं चाहेगा, चाहे वो एमक्यूएम का हो, जमात इस्लामी के पीस पार्टी का, उसकी एक ही लाइन बार बार कोई तोड़े और लोग सफर करें। सख्ती की होती तो दोबारा ना होता। वो गलती हो रही है या साजिश हो रही है, अब इस पे ध्यान देना चाहिए। गलती एक दफा हो सकती है, 2 दफा, तीसरी दफा गलती उसी बंदे को रखा हुआ है, उस गलती क्या उसका ठेका ही कैंसिल करना चाहिए। उसका क्यों नहीं कर रहे? अपना बंदा है वो, नहीं उनके इख्तियार से बाहर होगा वो। कमीशन ले चुके हैं। आपको पता है वो ठेका किन का है और किसके पास है, वो कौन सी कंपनी है। इतना आसान नहीं होता, लेकिन इसमें आप सीरियस करना सर, आवाम मुतासिर हो रही है, बिल्कुल हो रही है। 70% लोग मुतासिर हो रहे हैं। उस बीआरटी से इतने मुस्तफीद नहीं होंगे। 70% कराची को फर्क नहीं पड़ेगा बीआरटी का, तो पानी से फर्क पड़ रहा है। बनाया हुआ है, गरीब आदमी है सर, पानी वैसे नहीं आता। 70% के लिए रुक जाएगा पानी, इस पे तो वज़ीर आला को कहाँ है आउट सर। इस वक्त पूरी आपकी कराची शहर का तकरीबन 45% इस मंसूबे से रोजाना मुतासिर होता है। 45% और 70% सही है। और 45 उस पूरी सड़क को बनाने के लिए आप ये देखिए कि गुज़िश्ता 2.5-3 सालों से अजाब ढाया हुआ है। शाम के वक्त कोई उधर गुजर नहीं सकता। जो साइड में सर्विस रोड्स हैं उनकी तामीर नहीं की गई है, उसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी है। तेज होना चाहिए, फटाफट उतना ही तेज होना चाहिए, उतना ही तेज होना चाहिए जितना डिफेंस से लेकर आप DHA तक कर रहे हैं, और कितने सफाई से कर रहे हैं, और उतना तेज करना चाहिए, उतना ही तेज होना चाहिए। जो आवाम की जगह है ना, उसको भी उतनी तेजी के साथ होना चाहिए। मैं आपके बिल्कुल साथ हूँ, बिल्कुल होना चाहिए जैसे इसे कह रहे हैं, वैसे ही सफाई से, वैसे ही जैसे हर वक्त वहाँ इंजीनियर खड़े होते हैं। वजह क्या है? वजह क्या है? वही बता रहा हूँ ना। क्या है ये मंसूबा भी सिंध हुकूमत का? वो भी नहीं छोड़े, मतलब आवाम को देना, आवाम को देना, आवाम सच मना कर दिया उन्होंने बोलने से। चलें जी, जाते जाते एक खेल की खबर शामिल कर लेते हैं जी। गुज़िश्ता रोज़ जो मैच खेला गया पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान, दूसरे T20 मैच में भी पाकिस्तान को शिकस्त हो गई है। साउथ अफ्रीका ने सीरीज में फैसला कुन बढ़तरी हासिल कर ली। बहुत अफसोस हुआ, बहुत अच्छा मैच था। पाकिस्तान ने अच्छी बैटिंग की, खासतौर से सैम जो पाकिस्तान के एक अपकमिंग स्टार हैं तीनों फॉर्मेट के। अल्लाह करे, ये मैं बार बार कहता हूँ, मुझे बार बार डर लगता है कि ये भी कहीं बहुत अच्छे हमारे जो हुनर खिलाड़ी आए थे, टैलेंटेड बाय बर्थ टैलेंटेड, उनकी तरह ज़ाया नहीं हो जाए। क्योंकि बहुत से लोगों को इतना बड़ा स्कोर बना के क्यों हार गया, इतनी बड़ी पॉपुलरिटी पसंद नहीं आ रही, क्यों हार गया? खराब कैप्टनशिप, बॉलरों का गलत इस्तेमाल। बाबर आजम भी खराब कैप्टन, रिजवान भी खराब कैप्टन। सरफराज को बुला लें फिर, काश कि उन्होंने उसको नहीं हटाया होता वक्त से पहले। अब टाइम था उसको हटाने का, लेकिन वो 1 साल 2 साल ट्रेन कर चुका होता है रिजवान को या बाबर को, तो वो आज पे बैक कर रहे होते। लेकिन बस वो बानी PTI को पसंद आ गए थे बाबर साहब, तो उन्होंने हटवा के सरफराज को उनको बनवा दिया अपनी। अब एक ओवर अगर सैम को दे दिया जाता, बाबर कैप्टन होता या बाबर को चाहिए था रिजवान को जाके बोलते भाई जो स्पिनर से स्कोर नहीं हो रहा है, आपके सामने दूसरे स्पिनर ने 4 ओवर में 29 रन दिए हैं, फास्ट बॉलर वो 16 रन एक ओवर में खा रहे हैं, एक ओवर उसको भी देके देखो, वो भी रेगुलर ही स्पिनर एक तरीके से। नहीं जनाब, वही जैसे घर से रट के आते हैं, 2 ओवर पहले कराने हैं, आखिरी 4 ओवर, फिर आखिरी 2 ओवर रऊफ से कराने, भले वो 16 रन दे रहा उसी से कराने। तो 2 बॉलें रह गई थी, मतलब पाकिस्तान जिस वक्त मैच हारा, और बड़ा अफसोस हुआ। ये मैच जीता जा सकता था और आप इस पोजीशन में थे कि मैच जीतते, और ख़राब आपकी कैप्टनशिप से ये हारा। फील्डिंग बहुत अच्छी थी हमारी, बैटिंग भी हमने बहुत अच्छी की, बस बॉलर की गलत इस्तेमाल की वजह से। जनाब अनीस मंसूरी साहब, पहले मुझे 2 बातें बताइए। बाबर ने अच्छा खेला कल। सैम का ताल्लुक कौन से इलाके से? हैदराबाद का। कहाँ? सिंध से ताल्लुक है ना, इसीलिए वो 98 पे 98 पे उसको 2 ओवर्स के दरमियान कोई मौका नहीं दिया गया। सर ये गलत है वैसे, सही ना? आपको जब 2 ज़ाहिर है आप, और आप उसको कह रहे हैं कि जनाब इसका मुकद्दर बहुत अच्छा होगा, यहाँ पर क्यों मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसके साथ नाइंसाफी होगी। उसको ओवर भी इसीलिए नहीं दिया गया, ये बात तो। और आप फिर कहते हैं कि जनाब हम क्यों बात करते हैं, आप और मैं
किसी को किस्मत और बदकिस्मती का नहीं कहता, लेकिन जिन जिन मैचेस में आपके पसंदीदा खिलाड़ी नहीं थे वहाँ पाकिस्तान जीता, जहां पर आपका पसंदीदा खिलाड़ी है वो हारा 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 हारा। अच्छा, जाते जाते सर, जाते सुकून हो जाते जाएगा। वक्त की किल्लत, जाते जाते इंटरटेनमेंट की खबर शामिल कर लें। इंटरटेनमेंट की खबर भी है और आप लोगों के लिए बड़ा अहम एक टिप भी है। शाइस्ता लोधी मॉर्निंग शोज़ के हवाले से आप तो ज़ाहिर देखते हैं ख़वातीन के सारे प्रोग्राम, आप भी, आपकी नज़र पड़ती रहती है अक्सर, अच्छी खूबसूरत खातून ऐसे बोलने वाली हैं, और उन्होंने ये कहा है कि जी बग़ैर डाइट और एक्सरसाइज के 3 रोज़ में 1 किलो कम वज़न किस तरह होता है, उन्होंने फार्मूला बता दिया आम तमाम पाकिस्तानियों को। उसने कहा कि ये फजूल बातें ना करें, लो फैट और ये चीज़ से कुछ नहीं होता। उन्होंने ये कहा है कि जी इंसान के लिए नमक का इस्तेमाल ज़रूरी है, लेकिन नमक की कम मिकदार बहुत अहमियत की हामिल है। आज ही अपना वज़न चेक कर लीजिए और 3 दिन बिल्कुल नमक इस्तेमाल ना करें। आप देख लीजिएगा कि आपका 1 किलो वज़न कम हो जाएगा। नमक की वजह से इतना फ़र्क पड़ता है। पहले आपसे मैं पूछ लूँ कि आपने बहुत वज़न कम किया है, एक पूरी वीडियो में ज़ाहिर है उस पर बात करेंगे, लेकिन आज मुख्तसर तो क्या कहते हैं, खूबसूरत खातून कह रही है वज़न इसका कम भी है, तो आप तो मान रहे होंगे यकीनन तौर पर इसकी बात। तो आप मैं हरगिज़ नहीं मानता। सही है, देखिए फार्मूला तो मान रहे हैं, खातून को नहीं मान रहे। चले नहीं नहीं नहीं, देखिए ये बिल्कुल एक बेहुदा किस्म की बात है। हैं, डॉक्टर हैं वो भी, अगर देखिए डॉक्टर है ना तो इन्हें प्रैक्टिस कहे कि नहीं करती। जितने नहीं कर रही हैं आजकल, बहुत ज़्यादा कर रही हैं। जिस चीज़ की डॉक्टर नहीं है वो प्रैक्टिस कर रही हैं। मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूँ, तो जिस चीज़ का आपको इल्म ना हो उस बारे में नहीं उनको बयान देना चाहिए था। अब मैंने क्योंकि खुद ज़ाती इस तजर्बे से गुजरा हूँ, तो देखिए आपकी कितनी कैलोरीज हैं और आप कितनी बर्न करते हैं, उसके अलावा कोई फार्मूला नहीं है आपको। नहीं, नमक से फ़र्क तो पड़ता होगा, नहीं पड़ता बिल्कुल भी। नमक और शुगर से फर्क पड़ता है, लेकिन नमक से इतना फर्क नहीं पड़ता जितना शुगर से फर्क पड़ता है। शुगर आपको जितना आप कम कर देंगे उतना फर्क पड़ता है, लेकिन नमक से इतना फर्क नहीं पड़ता। नमक से सिर्फ ये ज़्यादा फर्क पड़ता है कि आपका जो केमिकल रिएक्शंस हैं आपकी बॉडी के, उसकी स्पीड कम या लो हो सकती है, लेकिन इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जनाब आपका वेट 3 दिन के अंदर 1 किलो गिरेगा। इम्पॉसिबल है, बगैर एक्सरसाइज के वो भी। बगैर एक्सरसाइज के मुमकिन ही नहीं है। सर, मैं ज़ाती तजर्बात की बुनियाद पे कह रहा हूँ। उन्होंने ज़ाहिर अपना वजन कह रही मैंने कम किया, नहीं, खूबसूरत सी नहीं, खातून ने देखा होगा सर आपने, तो क्या कहेंगे आप? मैं जो खुद अपना वजन कम करना है, लेकिन ये बात मैं पहली दफ़ा सुन रहा हूँ। हमेशा हर कोई कहता था मीठा कम कर दो भाई, कोई मीठा कम कर दो, आलू कम कर दो, चावल चावल नहीं खाओ, इससे वजन कम होता है। डाइट करो, एक्सरसाइज करो, जितना हो सके वॉक करो, रनिंग करो, उससे वजन कम होता है। नमक से तो इतना इम्पोर्टेंट है आपके खून में, अगर उसकी मिकदार कम हो जाए आपकी एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो जाती है, और अगर एक मिकदार से कम हो जाए तो आप कोमे में चले जाते हैं। और ज़्यादा नमक से कह रहे 2-3 दिन नहीं खाएं, 2-3 दिन नहीं खाएं, तो आई डोंट नो आपका क्या हाल होगा। वो इस किस्म की एडवाइस से बहुत सारे लोगों की जानों को खतरा होगा। भाई ऐसी एडवाइस नहीं मानो। नहीं तो आपको कभी जितना नमक कम खा सकते हैं वैसे कम खाएं, लेकिन अगर नमक 2-3 दिन नहीं खाएंगे तो आपकी जान को खतरा हो सकता आपको कभी किसी खूबसूरत खातून ने कहा नमक कम इस्तेमाल किया कीजिए है। नहीं, या वजन कम कर लें? कहाँ होगा ये याद आ रहा है, तो याद आ रहा है? कहते ही हैं खूबसूरत खवातीन कहती है। सर आपको भी खवातीन कहती हैं वजन कम कर लें? नमक का नहीं कहा किसी ने। आपको कहा है वजन कम कर लें? मेरी बीवी ने कहा। इन्होंने खातून ने मान गया ना, आप बताएं। देखिए ये तो वैसे ही बहुत नमकीन है, अच्छा नमकीन, लेकिन नमक का वजन से ताल्लुक ये किससे बताया आपको नमकीन है? लाइफ में जो है, ये नमकीन है कैसे पता चला आपको? ये भी किसी खूबसूरत खातून ने अच्छा जी, ताल्लुकात माशाल्लाह दोनों के अच्छे हैं। बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का, आपके अपनी राय भी बता दिया करें। बहुत शुक्रिया आप दोनों मौजूद मेहमानों का। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम तक के लिए हम दोनों की इजाज़त दीजिए।